ایک گناہ گار عورت 4 مردوں کو جہنم لے جائے گی، اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو۔ روز محشر جب عورت کو دوزخ میں لے کر جایا جائے گا تو وہ عورت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد بلند کرے گی کہ اے میرے پروردگار، جب میں چھوٹی تھی تو میرے والد نے بھی مجھے نماز و قرآن نہیں پڑھایا، مجھے کوئی نیک عمل نہیں سکھایا، مجھے صرف و صرف دنیا داری سکھائی اور دنیا میں چلنے کا سبق سکھایا، آخرت کی کوئی نصیحت بھی نہیں کی۔ میں تو اس وقت چھوٹی بچی تھی، تھوڑی ضد کرتی تھی تو قرآن کے بجائے مجھے موبائل ہاتھ میں تھما دیتا تھا، موٹو پتلو کارٹون مجھے دکھاتا میرا دل بہلانے کے لیے، تو کوئی اور دنیاوی شغل لگا کے دیتا تھا، ناچ گانے اور دیگر، اور موبائل اپنی خرید کر کے دی جا، پوری دنیا ٹک ٹاک پہ فیمس ہو رہی ہے، تو بھی یہ ٹک ٹاک پہ ناچ گانے کی گھٹیا شہرت حاصل کر لے۔ اس کے بعد جب جوان ہوئی تو میرے بھائی نے بھی مجھے پب جی سے نہیں روکا اور نہ ہی مجھے بے پردگی سے روکا اور نہ ہی نماز و قرآن پڑھنے کو کہا۔ اسی طرح میں گناہوں کی دلدل میں پھنستی رہی۔ جب میری شادی ہوئی تو اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں مجھے نماز و قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اور نہ ہی میرے شوہر نے مجھے نماز و قرآن پڑھنے کا ٹائم دیا، بس وہ اپنی خدمت میں خوش تھا اور میری نمازیں قضا ہوتی رہی۔ میرے شوہر نے بھی کبھی مجھے نماز پڑھنے کو نہیں کہا اور میرا یہ بیٹا بھی مجھے حق کے راستے پر چلنے کا سبق نہیں دیا۔ میں دنیا کی شہرت کی خاطر خود کو گناہوں میں دھکیل دیا، نماز و قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں نکالا، لیکن پورا دن ٹک ٹاک اور پوری رات پب جی میں اپنا وقت برباد کر دیا۔ مجھے نمازیں پڑھنے نہیں آتی تھی، مجھے تو بچپن سے ہی سکھایا گیا، میں تو اسی راستے پہ چلتی رہی۔ شہرت ہے تو ٹک ٹاک میں ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جھوٹی شہرت ہمیں اپنے رب سے دور کر دے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنی اس جھوٹی دنیا کی شہرت کے بجائے اپنے خالق و مالک کی یاد میں وقت گزارو، اپنے اللہ کو راضی کرو، نمازیں قائم کرو۔ یہ ٹک ٹاک اور پب جی ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو شیطان کی ایک چال ہے ہمیں اللہ سے دور کرنے کی۔ کیا یہ مردوں اور عورتوں کا ناچنا ہم مسلمانوں کے لیے یہ شرمندگی کی بات ہے جس سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے؟ ہم اسی منع کیے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور ہم خود کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم بھی کسی غیر مسلم کو اپنے دین کا پیروکار بنائیں، نہ کہ ہم ان کے پیروکار ہیں۔ یہ ٹک ٹاک اور پب جی، یہ تو ہم مسلمان ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ داڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ہم اسی پہ ڈیزائن بناتے ہیں اور اپنے سر کے بالوں کی ڈیزائنیں بناتے ہیں۔ یہ ٹک ٹاک ایک فحاشی ہے اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں وہ ہم میں سے ہے جو ہماری طرح دکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص عمل میں، ایمان میں اور ظاہری طور پر اور باطنی طور پر ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی عادت بنائے اور اسی میں ہی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔